حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا کر بھی سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ میں جنت کے لالچ یا دوزخ کے ڈر سے اس کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ دنیا دار کی صحبت اختیار نہ کرو، اگر تم تنگ دست ہو جاؤ گے تو یہ تمہیں چھوڑ دے گی، اور اگر مالدار ہو جاؤ گے تو حسد کرے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب ہماری قسمت پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہے تو دعا کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ قسمت میں یہی لکھا ہو کہ مانگنے پر ملے گا۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کیا جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے، اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ ایک تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کہ یہ ایک غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جاہل اپنے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے، مگر دانشمند اسے آخری موقع تک چھپائے رکھتا ہے۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، بس اگر تیری آنکھ درست ہو تو سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو سارا بدن تاریک ہوگا۔ گفتگو میں اختصار سے کام لو۔ کلام اتنا ہی مفید ہوتا ہے جتنا آسانی سے سنا جا سکے۔ طویل کلام گفتگو کا کچھ حصہ ذہنوں سے ضائع کر دیتی ہے۔ جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہے گویا وہ اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں: سلام کرنا، دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا، مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ آدمی 3 قسم کے ہوتے ہیں: کامل، کاہل اور لاشے۔ کامل وہ ہیں جو لوگوں سے مشورہ کر کے اس پر غور کریں، کاہل وہ ہیں جو اپنی رائے پر چلیں اور کسی سے مشورہ نہ کریں، جبکہ لاشے وہ ہیں کہ نہ وہ خود صاحب الرائے ہو اور نہ دوسروں سے مشورہ کریں۔ اپنا بوجھ خلقت میں سے کسی پر نہ رکھ، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ جو شخص اپنی جوتی آپ گانٹ لیتا ہے، غلام کی عیادت کرتا ہے، اپنے کپڑے خود دھو لیتا ہے اور ان میں پیوند لگا لیتا ہے، وہ غرور و تکبر سے پاک اور بری ہے۔ تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتار کا زخم روح پر ہوتا ہے۔ ایسی بات مت کہو جو مخاطب یا مخالف کی سمجھ سے باہر ہو۔ ہر آدمی کی رائے اس کے ذاتی تجربے کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ جو شخص جلدی کے ساتھ ہر ایک بات کا جواب دے دیتا ہے، وہ ٹھیک سے جواب نہیں بیان کر سکتا۔ جو شخص اپنا بھید محفوظ رکھنے سے عاجز ہوتا ہے، وہ دوسروں کا راز محفوظ رکھنے سے نہایت عاجز ہوگا۔ جو کام لوگوں کے سامنے کرنا مناسب نہیں ہے، اس کو چھپ کر کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ آدمی کی عقل اس کے کلام کی خوبی سے اور شرافت اس کے افعال کی عمدگی سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہر ایک بات میں ہاں ملانا منافقوں کی خصلت، اور ہر بات میں اختلاف کرنا باعث عداوت ہے۔ جب کلام کم ہو جائے تو انسان اکثر صحیح بات کہتا ہے۔ بہترین کلام وہ ہے جسے سننے والے کو ملال اور اس پر بوجھ نہ ہو۔ کوشش کر کے گفتار کی ابتدا تیری طرف سے نہ ہوا کرے اور تیرا کلام جواب بنا کرے۔ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کا ذکر اس کے پیٹھ پیچھے اس طریق پر کیا جائے کہ اگر وہ سنے تو اسے رنج ہو۔ کلام میں نرمی اختیار کر، کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ جس طرح تو برائی سننا ناپسند کرتا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو مدح سرائی سے بھی بچا۔ تجھے چاہیے کہ وہی کام کرے جو کرنا چاہیے، یعنی درست ہو، وہ نہیں کہ جو کچھ تو چاہے وہ کرے۔ تمام اعضائے جسم میں سے زبان سب سے زیادہ نافرمان ہے۔ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا اپنی طرف سے لوگوں کا خیال خراب کرنا ہے۔ کم گو کم خو اور بے آزار ہمیشہ سلامت، خوش اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔
لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں بلند مقام دینے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی کے تباہ حالے پر خوش نہ ہو، کیا خبر کل زمانہ تمہارے ساتھ یہی برتاؤ کرے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرنا، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے ہیں۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ دنیا میں وہی لوگ سر بلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ بلندی کو اللہ پاک نے عاجزی اور انکساری میں رکھ دیا ہے، اور لوگ اسے تکبر میں تلاش کرتے ہیں۔ انسان کے لیے دنیا کی نعمتوں میں سے نعمت اسلام ہی کافی ہے، مشغولیات میں سے صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کافی ہے، عبرت کے لیے روزمرہ کی اموات کا واقع ہونا ہی کافی ہے۔ تمہاری عورتوں میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے کردار میں پاک دامن ہو اور اپنے شوہر کو حد درجہ پسند کرنے والی ہو۔ جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، اسے چاہیے کہ پہلے اپنے نفس کو پہچانے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ عقل مندوں کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے، اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے۔ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کھڑا کرے وہ کبھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک جان نہیں سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری سست ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ سواری بھی تیز رکھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیز سواری کی ضرورت دو قسم کے لوگوں کو ہوتی ہے، ایک وہ جو میدان سے ڈر کر فرار ہونا چاہتے ہیں، دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا مال غنیمت کے لیے کرتے ہیں، اور میں دونوں میں سے نہیں کرتا۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر میں جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو، اور جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام؟ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ مجھے اس شخص پر بہت تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ موت کی تیاری نہیں کرتا۔ جو شخص اپنے آپ کو پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہوتا ہے، جو پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو تکلیف دیتے ہیں۔ عزت عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں سب سے اہم تحفہ ہوتا ہے، مگر اتنا قیمتی تحفہ دینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں۔